بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فیکا آرڈیننس جو عمران خان کی حکومت میں آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے اڑا دیا۔ اب شہباز حکومت نے اس آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ حکومت میں نہ تھے تو صحابیوں کے ساتھ مل کر فیکا آرڈیننس کو انہوں نے رد کر دیا۔ اب جب خود حکومت میں آئے تو اس آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ منافقت اور دور معیار کا انتہا کر دیا انہوں نے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پر، عمران خان کی سیکیورٹی پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے دشمن اس طاق میں ہوں گے کہ پاکستان پر ایسا حملہ کریں کہ پاکستان پر اندرونی طور سے انتہائی سخت نقصان پہنچے۔ ارباب اختیار کے سامنے ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ پوری پاکستان کی اوپینین سامنے آ چکی ہے، یعنی عمران خان نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، لوگوں نے بھی ثابت کر دیا کہ عوام انتخابات چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، حکومت کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ اب تاخیر کس بات کی ہے؟ جو ڈیلے ہے، اور عمران خان نے ایک ایمبیشیس پلان دیا ہے کہ وہ 20 مئی تک جلسے کریں گے، اپنے عوام میں آئیں گے، اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے۔ ان کی سیکیورٹی بہت اہم ہے، لیکن وہ بالکل سامنے آ کر اوپن عوام سے بات کرتے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بڑا جمع غفیر نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ اس وقت انتخابات ہے، لیکن بجائے اس کے کہ انتخابات پر نیگوشیٹ کیا جائے، عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، جو صحیح کہا۔ تو وہ کیا کسی ایکسیڈنٹ کے انتظار کر رہے ہیں؟ تنہا عمران خان لاکھوں لوگوں کے بیچ آتے ہیں تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ادارہ اس قسم کا وار کرے گا، لیکن پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے اندر سے لوگوں کے موٹیویٹ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، جو ماضی میں ہوا ہے۔ ضیاء الحق کا جو طیارہ گرایا گیا تو اس میں آموں کی جو پیٹی تھی وہ کسی غیر ملکی نے نہیں رکھی تھی، وہ ہمارے اپنے ملک کے لوگوں نے پیٹی میں بم رکھا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی اپنے ہم وطنوں کو استعمال کر کی ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان کو بھی جس طرح قتل کیا وہ بھی ادھر کے لوگ تھے۔ اب پوری قوم الیکشن کا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور یہ مسئلے کا حل ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت پوری پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ملک میں انتخابات ہو۔ میرا سوال ارباب اختیار سے یہ ہے کہ کیوں وہ روزانہ کی بنیاد پر 20 تاریخ تک جلسے ہوتے رہے، پھر لانگ مارچ ہو، پھر پورے ملک کا سسٹم پیرالائز ہو، تو پھر انتخابات کا اعلان ہو۔ اگر اس بیچ خدا نخواستہ کسی دشمن نے ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے کسی لیڈر کو نقصان پہنچایا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار اب ارباب اختیار ہوں گے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو سٹوجز ہیں، یہ پیٹیز ہیں۔ رانا ثناء اللہ ہو، شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز ہو، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب تو مریم کے جلسوں سے بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ شانگلہ میں جو شہباز شریف کا جلسہ ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ جلسہ تھا یا جلسی تھی۔ تو لوگوں کا مطالبہ تو سامنے آ گیا۔ مقتدر لوگوں کو چاہیے کہ بات چیت کرے، ان جلسوں کی کیا ضرورت ہے، ایکسپوز کیوں کرتے ہیں، کیا کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں خدا نخواستہ بڑے ادب سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو لیڈر شپ ہے وہ عمران خان ہے، وہ بغیر سیکیورٹی کے جلسوں میں آ رہا ہے۔ اس سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو اس کا جواب تھا کہ جو رات میری قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اگر کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری ان ہینڈلرز پر ہوگی جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ یہ بڑی کیٹاسٹرافک سچویشن ہے پاکستان کے لیے، اور جو پاکستان کے لیے جو بن سکتی ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتے ہیں، عوام کو انتخابات کا حق دینا چاہتے ہیں، تو نیگوشیٹ کر کے ان جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ سینٹیمنٹ پبلک آپ جان چکے ہیں، آپ کے اندر جو پلس ہے وہ 95% عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب کچھ کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کسی حادثے کی صورت میں خدا نخواستہ ذمہ داری کسی وزیر اعظم، وزیر داخلہ پر نہیں آئے گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارباب اختیار آپ ہے، یہ سارے کا سارا الزام آپ پر آئے گا۔ خدا کے لیے اس کو سوچیے۔ اور بیرونی ملک بھی جس سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سینٹیمنٹ کا پتہ چل گیا ہے تو پھر کیوں عمران خان کو جلسوں کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ یعنی لانگ مارچ کے لیے کیا آپ
ان وے کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ہوا تو یہ کسی حادثے کا یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ جتنی بڑی بڑی دیواریں آپ بنا لیں، بڑے بڑے قلعوں میں آپ چھپ جائیں، یہ لوگ اندر گھس کر آپ سے حساب لیں گے۔ ایسا مت کریں، سوچیں اس بات پر۔ دوسری بات، جو کچھ لوگ ابھی برائے نام سیاستدان بن چکے ہیں، یعنی وہ جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، ان سب کا کردار ہمیں معلوم ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اور یہ موجودہ اسٹوجز کو مضبوط کرنے کے بجائے عوام کی طرف دیکھیے۔ عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے، عوام کچھ اور چاہتے ہیں اور آپ لوگ کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو یہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا پاکستان، یہ پاکستان پہ رہے گا نہیں، یہ یقین کیجئے۔ اور اس انتظار میں تو دنیا بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ تو اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس چیز کا بیر ہے کہ جو موقع آپ دے سکتے ہیں اس چیز کو آپ یعنی ایک قسم کا ریورس بھی کر سکتے ہیں، ان حالات کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے ان حالات کو ٹھیک کرنا، تو یہ تو بہت بڑی بد نصیبی ہے، پاکستان کی ہے، عوام پاکستان کی ہے، اور یہ ملک پھر خون خرابی کی طرف جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس سے آپ بہت اچھی طرح باخبر ہے۔ تو آخر میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ خدا کے لیے عوام کے سینٹیمنٹس کو دیکھ لیجیے، عوام کیا چاہتے ہیں۔ عوام نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، آپ کو ان جلسوں سے بھی پتہ چل گیا، اور خدا کے لیے لانگ مارچ آنے کا موقع نہ دیجیے۔ یہ لانگ مارچ دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس دوران اگر کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی جو ارباب اختیار ہے۔ میں نے واضح طور پر سمجھا دیا، ہمارا یہی کام تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔